کیا سیدہ فاطمہ حیض سے پاک تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری بیٹی فاطمہ انسانی حور ہے جس نے کبھی گندگی کا خون نہیں دیکھا۔ ایک صحابیہ نے پوچھا کہ پھر بنا حیض کے بچہ کس طرح؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سب سے چھوٹی صاحبزادی کا نام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھا۔ آپ بہت لاڈلی صاحبزادی تھی، لیکن آپ کو بچپن میں بڑے مشکل اور کٹھن حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک طرف چھوٹی سی عمر میں سر سے ماں کا سایہ اٹھ گیا، تو دوسری جانب دشمنان اسلام کی طرف سے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائی جا رہی تھی۔ کبھی ابو جہل کی سختی کی شکایت لے کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتیں، تو کبھی اپنے والد محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کفار کے ناپاک منصوبہ دیکھ کر اشک بہاتیں، کبھی رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت کاندھوں سے غلاظت دور کرنے پہنچتی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار عالی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایسے تشریف لائے کہ آپ کی چشمان کرم سے آنسو رواں تھے۔ غمخوار امت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سبب پوچھا تو فرمایا، ابا جان، میں کیوں نہ روؤں؟ کفار قریش کا ایک گروہ حجر اسود کے پاس لات و غزی اور منات کی قسمیں کھا رہا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا تو شہید کر دیں گے، اور ان میں کوئی شخص ایسا نہیں کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس خون سے اپنا حصہ نہ پہچانا ہو۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری بیٹی وضو کا برتن لے کر آؤ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور مسجد کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب کفار قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو بول اٹھے، یہ رہا وہ۔ پھر اس کے سر جھک گئے اور ان کی تھوڑیاں ان کے سامنے ساقط ہو گئیں، یہ اپنی آنکھ تک نہ اٹھا سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی میں خاک لے کر ان پر ماری اور ارشاد فرمایا، چہرے بگڑ گئے۔ تو جس شخص کو ان میں سے کوئی کنکری لگی وہ بدر کے دن کفر کی حالت میں قتل کر دیا گیا۔ خواتین اسلام کے لیے سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات اسی طرح اسوہ کامل ہے، جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے۔ آپ تسلیم و رضا کی کھیتی کا اصل اور مسلمان ماؤں کے لیے اور اعلیٰ ترین نمونہ ہے۔ دختران اسلام ہر شعبہ زندگی میں آپ کو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حیات مقدسہ کے آئینے میں دیکھیں تو ایک مثالی بیٹی، بہن، بیوی اور ماں کی خصوصیات درجہ کمال پر ملتی ہیں۔ شہزادی کونین اور شمع شبستان حرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پاکیزہ سیرت اور حیات طیبہ ہر دور کی مسلمان خواتین کے لیے ہر لحاظ سے نمونہ کمال اور واجب الاتباع ہے۔ لہٰذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مقدسہ سے روشنی کشید کر کے موجودہ دور کی خواتین کو واضح نمونہ عمل دکھانا وقت کی اہم ترین دینی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ ہر خواتین اگر معاشرے میں نیکی، بلائی اور حسن عمل کے ناقوس چھوڑنا چاہتی ہیں تو اس کے لیے اپنی پوری زندگی کو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر پروان چڑھنے والے اسوہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں ڈالے، بغیر کامیابی ممکن نہیں۔ شہزادی کونین حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت 5 سال کی تھیں۔ اس عمر میں بالعلوم ہر بچہ خارجی حالات اور واقعات کا شعور رکھتا ہے۔ گویا فرعون کی چوٹیوں سے چمکنے والا آفتاب نبوت، جس کی کرنوں نے
پوری انسانیت کو یکسر بدل کر رکھ دیا۔ اس کی پہلی جھلک سے مستفیض ہونے والے چند خوش قسمت النفوس میں آپ بھی شامل تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا سے کئی دنوں بعد دوڑتے ہوں گے تو یقیناً ننھی سیدہ دوڑ کر دروازے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرتی ہوں گی اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو لپک کر ان کو اپنے منور سینے سے لگاتی ہوں گی۔ یوں ابتدائے وحی اور اس کی جملہ کیفیت نہ صرف آپ نے ملاحت فرمائی بلکہ تجلیات الہیہ کا بالواسطہ جذب کرنے کا موقع بھی ملتا رہا۔ نیز اسلام کی خاتون اول سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت نے بھی آپ کی زندگی پر گہرے اثرات ثابت کیے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اخلاق، ذات و صفات، عبادات و اطاعت اور قول و فعل میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہ تھیں۔ ایسا کیوں نہ ہوتا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے لے کر تا دم زیست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے قریب رہی ہیں، اس کا لازمی تقاضا بھی یہی تھا، اور پھر آپ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مبارک آگے چلنا تھا۔ اس لیے قدرت نے آپ کو رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل پر تو بنا دیا تھا۔ یہی حالت سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی ائمہ اہل بیت کی تھی۔ جس کو بھی دیکھیں وہ قول عمل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل شبیہ لگتا تھا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مبادہ فیض صلی اللہ علیہ وسلم سے فیوزات ظاہری اور باطنی کے علاوہ ذہانت کا وافر حصہ پایا تھا۔ اس لیے ہر ذہین بچے کی طرح بھی مظاہر قدرت کو دیکھ کر آپ کے خالق کا سراغ لگاتی تھی۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی فکر و فاقہ اور تنگ دستی میں گزری۔ کونین کی مالک کی لاڈلی 2 دن اور 3 دن تک کچھ کھائے پیے بغیر گزار دیتیں، لیکن حروف شکایت زبان پر نہ لاتی۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دینی فرائض سے فرصت پا کر محنت مزدوری کرتے، جو ملتا وہ لا کر سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں رکھ دیتے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ اسے صبر و شکر کے ساتھ قبول فرما لیتی۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ فکر و تنگ دستی آپ دونوں کے خوشگوار تعلقات پر اثر انداز ہوئی ہو۔ تنگ دستی پر صبر و ضبط کر لینا شاید آسان ہو، لیکن اس حالت پر راضی اور خوش ہو کر اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا اور چہرے پر کبھی ناگواری کے اثار تک نہ لانا بہت بڑے حوصلے اور پختہ کردار کی علامت ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کو فریضہ سمجھتی تھی، اسی طرح میری اطاعت بھی کرتی تھی۔ عبادت و ریاضت کے انتہائی سخت معمولات میں انہوں نے میری خدمت میں ذرا بار بھی فرق نہ آنے دیا۔ وہ ہمیشہ گھر کی صفائی کرتی، چکی پر گرد و غبار نہ پڑنے دیتی، صبح کی نماز سے پہلے بچھونا طے کر کے رکھ دیتی، گھر کے ہمیشہ برتن صاف ستھرے ہوتے، ان کی چادر میں پابند ضرور تھے مگر وہ کبھی میلی نہ ہوتی تھی۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ گھر میں سامان خوردنوش موجود ہو اور انہوں نے کھانا تیار کرنے میں دیر کی ہو۔ خود کبھی پہلے نہ کھاتی، زیور اور ریشمی کپڑوں کی کبھی فرمائش نہ کی۔ ناظرین کرام، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے، اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ جزاکم اللہ خیر۔